بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا، ریشم، شراب اور آلاتی موسیقی کو حلال سمجھنا۔ ایسے واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں، زنا، شراب نوشی، بیہودہ آلاتی موسیقی اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی دو ممکنہ صورتیں ہیں: ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حلال ہے نہ کہ حرام، لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہ کہے، لوگ ان اشیاء کو بے دھڑک استعمال کریں اور ان کے حرمت کا احساس تک نہ کر لیں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلاتی موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنے بکریوں کو لے کر سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا، یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور جو باقی بچے گئے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ دور حاضر میں متعدد مسلم ممالک کے لوگ زنا اور شراب نوشی کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ طوائفوں اور حیا باختہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ شراب خانہ خراب کی خرید و فروخت تو دن کے اجالے میں علی الاعلان ہو رہی ہے۔ کئی عرب و اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیے گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلاتی موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کے آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اہل علم نے لہ الحدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گیت گانا اور آلاتی موسیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پاپ میوزک اور عیاشی و فحاشی کے پروگرام ہی پیش کرتے رہے۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مسلم کے لیے ان سے بچنا اور واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، گانا اسی طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جسی طرح پانی سے کیری اگتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔